ہوا دل اس قدر غافل ہو چکا، سو چکا کہ وہ یہاں بیٹھ کر تڑپ بھی نہیں رہا. اور ہم تو ان ممالک کی جینز اور شرٹ پہن کر فخر سے برانڈڈ قسم کا سوٹ ہم نے پہنا ہوا ہے، ہمارے جوتے فلاں برانڈ کے ہیں. کائنات کے سارے برانڈ ہمیں یاد ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا برانڈ کسی کو یاد نہیں ہے. یہ ایک درد دل ہے، یہ جذبات نہیں ہے. میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو دیکھتا ہوں اور جب ان احادیث کو دیکھتا ہوں کہ جو شام اور شام والوں اور فلسطین والوں کی فضیلت کے متعلق ہیں، تو اللہ کی قسم ایک منٹ اس ملک کے اندر رہنا اس کو جی نہیں چاہتا. اللہ ایسا سامان میسر فرمائے کہ ہم اس نفاق سے باہر نکلیں. یہ جو نفاق کا ایک خلاف اور اس کی دبیز تہ ہمارے دل پہ پڑی ہوئی، اللہ اس سے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ مؤمن الا لحق بالشام. اٹھاؤ مستدرک حاکم کی روایت کو، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فاتح مصر ہیں. ان کی حدیث سنو ذرا، مستدرک حاکم میں ہے، بخاری اور مسلم کی شرط کے موافق ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہ زمانہ آنے والا ہے، اس زمانے میں مومن دنیا میں نہیں رہے گا مگر وہ شام چلا جائے گا، شام والوں کے ساتھ مل جائے گا. اب بھول گئے اس روایت کو جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ستخرج نار من حضرموت. یمن کا شہر ہے حضرموت، حضرموت سے ایک آگ نکلے گی، اور یہ قیامت سے پہلے کا منظر ہوگا. یہ آگ نکلے گی اور کیسے ہوگی؟ تحشر الناس الى المحشر. یہ آگ قالوا یا رسول اللہ فماذا تأمرنا. حضرات صحابہ کرام ایک ایک بات پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں علیکم بالشام. شام سے باہر نہیں نکلنا، شام کو لازم پکڑ لینا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فتنے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں، آگے قیامت کے قریب فتنے اور بڑھتے جائیں گے، اور ان فتنوں کا خاتمہ بھی یہیں سے شروع ہوگا. یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد دمشق کے مشرقی کنارے کے مینارے پر اتریں گے، اور دو فرشتے ان کے دائیں بائیں ہوں گے. ان فرشتوں کے بازوؤں کے اوپر حضرت کے ہاتھ، اور یوں وہ اس مشرقی مینار پر اتر کے زمین پر تشریف لائیں گے. اور باب لد جو آج اسرائیل میں ہے، جو فلسطین کا علاقہ ہے، شام کا علاقہ ہے، یہاں حضرت جب آئیں گے سامنے سے دجال پوری زمین پہ فساد مچا کے جب سامنے آئے گا، حضرت کو دیکھتے ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے برف پگھلتی ہے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے. آپ کو نہیں پتا اس لیے کہ آپ کے بچے نے پرائمری زمانے سے ناول اور ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیے ہیں، لیکن پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا نہیں شروع کیا.